یہ ملک ہمارا، یہ ملک جو مہان ہے، بھارت دیش جو مہان ملک ہے، جو یہاں پر گنگا جمنی تہذیب ہے، یہاں پر سب مل جل کر رہتے ہیں، یہاں مختلف پھول ہیں، الگ الگ رنگ ہے، الگ الگ کلر ہے، یہ سارے کلر مل کر کے ہمارے ملک کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے ہیں۔ ہمارا ملک اس خوبصورتی کی بنیاد پر جگمگاتا ہے۔ گدھے ایک جیسے ہوتے ہیں، گھوڑے کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے، ہمارا ملک گھوڑوں جیسے رہنے والے لوگوں کی طرح ہے۔ یہاں کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہ سب مل کر کے گویا کہ ہندوستان کے اس گلدستے کو رنگ بھرتے ہیں اور اس ہندوستان کے نام کو پوری دنیا میں روشن کرتے ہیں۔ یہ ہماری پوری دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے، سب سے بڑا سیکولر ملک ہے۔ اس ملک کی حفاظت مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے سب نے مل کر کے ہمیشہ سے کی ہے۔ انشاءاللہ جب تک مسلمان کے جان میں جان باقی ہے، جسم کے اندر ایک خون کا قطرہ باقی ہے، اس ملک کی حفاظت کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن میرے بھائیوں، اسی کے ساتھ ساتھ اس ملک میں جس طریقے سے اور لوگوں کا حق ہے، ایسا ہی ہم مسلمانوں کا بھی حق ہے۔ ہر طرف دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ موبلنسی کے نام سے کیا کیا جا رہا ہے۔ تریپورہ کے اندر جو فساد ہوا ہے، وہ فساد ناقابل برداشت ہے۔ وہ فساد ایسا ہے جو اس ملک کے چہرے پر کلنک کی طرح ہے، جو اس ملک کے چہرے کو داغدار کر رہا ہے۔ یہاں کی حکومت کو، یہاں کے انٹیلیجنس کو اور یہاں کے ذمہ داروں کو کٹگھروں میں کھڑا کر رہا ہے کہ اس ملک میں تمہارے آنکھوں کے سامنے حکومت کے ناک کے نیچے ظلم ہو رہا ہے اور لوگوں کو مارا اور کاٹا جا رہا ہے اور حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ آج کے اس اجلاس سے ہم حکومت کو آواز لگانا چاہتے ہیں، گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، یاد رکھنا یہ ملک کوئی بھی ملک ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہتا، اور جب بھی کوئی ظلم ہوتا ہے تو ملک کو توڑتا ہے، کمزور کرتا ہے۔ ملک میں اگر ظلم ہوگا تو صرف مسلمان نہیں پیچھے گا، مسلمان نہیں مرے گا، ساتھ ساتھ میں ملک بھی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے۔ ظالم کی کوئی ذات نہ مذہب نہ کوئی قوم، ظالم کا ذکر لب پہ بھی لانا گناہ ہے۔ دوسری بات جو آج میمورنڈم میں پیش کی جا رہی ہے، وسیم رضوی کے تعلق سے، اس ناپاک انسان کا نام بھی ہم اپنی زبان پر لانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ اس ملک میں ہر قوم کے اور ہر مذہب کے لوگ ہیں۔ کسی بھی مذہب کے بڑوں کا، گروؤں کا، دیو کا، ان کے جن کو عبادت کرتے ہیں، جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، کسی کا بھی اپمان نہیں کر سکتے، کسی کے خلاف زبان درازی نہیں کر سکتے۔ ہمارے قرآن میں اللہ نے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ اعلان کیا ہے، ہمیں یہ پیغام دیا ہے، یہ ہدایت دی ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تم ان لوگوں کو گالی مت دینا جو خدا کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں اگر کوئی ہمیں ہمارے خدا کو گالی دے، ہم اس کے بدلے میں جواب میں رام کو گالی نہیں دے سکتے۔ کوئی ہمارے نبی کو گالی دے، اگر کوئی کرسچن یا سکھ ہمارے نبی کو گالی دے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو گالی نہیں دے سکتے۔ کوئی اور کسی قوم کا ہمارے خدا کو گالی دے، ہم جواب میں اس کے خدا کو گالی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ تو ہمارے قرآن نے منع کیا ہے، ہمارے نبی نے منع کیا ہے۔ لیکن بات حکومت کو سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے نبی کے خلاف ظلم کرتا ہے، ہمارے نبی کے خلاف بکواس کرتا ہے، ہمارے نبی کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، تو یاد رکھنا حکومت بھی اور ان چیلوں کو اور ان للوؤں کو اور ان ٹٹوؤں کو جن کو انہوں نے آزاد چھوڑ رکھا ہے کہ جو چاہے بولے، الیکشن کا وقت آتا ہے تاکہ یہ سارا کچھ اس کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکے، حکومت اس پر لگام لگائے، کیونکہ مسلمان اپنے نبی کے نام پر اپنی جان کو لٹانے کا پورا جذبہ رکھتا ہے۔ نبی کے عشق کا دل میں سرور باقی ہے ان کے ترک غزا یہ غرور باقی ہے۔ اگر نبی کے خلاف کوئی زبان درازی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی نفرت پھیل جاتی ہے، ملک میں کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، ملک میں کوئی ظلم ہو جاتا ہے، ملک میں کوئی قتل ہو جاتا ہے، اس کا ذمہ دار کون بنے گا؟ حکومت نہیں بنے گی،
इसलिए मैं हुकूमत हिंद से ये गुजारिश करूंगा, ये दरख्वास्त करूंगा इतनी बड़ी पब्लिक के सामने कि इन अपने इन जोकरों को, इन लल्लुओं को, इन टट्टुओं को रोको जो अपनी जबान को हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम वसीम रिजवी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करेंगे और आपके तालीम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। आपने जो अमन का, शांति का और मोहब्बत का जो पैगाम दुनिया वालों को दिया है वो हम इंशाअल्लाह हर आदमी तक पहुंचाएंगे। या जैसे हम पहले मिलजुल कर रखते थे इसी तरीके से हमेशा मिलजुल कर रहेंगे और किसी तरह के जुल्म के जरिए से हम इस मुल्क को कमजोर नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। इसलिए आखिर में मैं फिर दोबारा आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।